مولا 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 علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھو وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھو وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ السلام علیکم حضرات، آج میں نے ہاشمی میاں اشرفی صاحب کا ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کتاب کی تائید کی ہے، اور کچھ لوگوں سے مل کر یہ بھی کہا ہے کہ میں ایمان ابو طالب پہ خود بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان، ان کی فضیلت اور ان کی بلندی اور ان کے مقامات کے سلسلے میں ہاشمی میاں صاحب خود ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ نہایت خوشی اور روحانی مسرت کی بات ہے، خاص طور سے ہم خدام حضور غریب نواز کے لیے خاص طور سے فخر کی بات ہے، کیونکہ ہاشمی میاں آج کے 35 سال پہلے ایک جگہ تحریری طور پہ کتاب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نرم کافر لکھ رہے ہیں، اور آج 35 سال بعد ایک عالم میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ایمان ابو طالب پہ کتاب لکھ رہے ہیں، تحریر لکھ رہے ہیں۔ انتہائی خوشی کی بات ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے چشتیہ سلسلے کے ایک عالم، ایک بزرگ ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہاشمی میاں کا 35 سال میں یہ ایک انقلاب کہ نرم کافر لکھا، اور آج ایمان ابو طالب کو تسلیم کر کے کتاب لکھ رہے ہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دیکھیے گا، عالم اسلام میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے بعد صرف 14 معصومین ہیں اہل اسلام میں۔ خطائیں سب سے ہو جاتی ہیں، لغزشیں سب سے ہوتی ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام سے لغزشیں ہوئی ہیں، اولیاء اللہ سے لغزشیں ہوئی ہیں، عام مومنوں سے لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کسی عالم سے اگر کوئی لغزش ہو گئی کہ انہوں نے پہلے نرم کافر لکھا اور آج ایمان ابو طالب کی فضیلت پہ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے۔ میں عالم اسلام کو، خصوصاً مولائی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی پیغام کے ساتھ ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ پیر پرستی میں حقیقی پیر پرستی پکڑیں، دکھاوے کی پیر پرستی نہ پکڑیں، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی سلسلے میں مرید ہو، چاہے اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، تمام روحانی سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہنچتے ہیں، اور مولا کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں۔ تو اس میں پیر پرستی میں جو آدمی غلو کر جاتا ہے وہ نہ ہو۔ اصلی پیر پرستی تو یہی ہے کہ جو سلسلہ آپ کو بیت کا ملا ہے وہ مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر مولا کائنات کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پیر پرستی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر پیر پرستی کو پروان چڑھانا ہے تو مولا کائنات سے بے پناہ محبت ضروری ہے۔ یہ آپ کے پیر سے لے کے مولا کائنات کی محبت کی منزل جو ہے وہ فنا فی الشیخ کی منزل ہے، اور پھر ہے فنا فی الرسول، اور ہے اس کے بعد فنا فی اللہ کی منزل۔ لہٰذا تمام مریدین سے میں درخواست کرتا ہوں، اور ان کے پیران عظام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تمہارا سلسلہ مولا کائنات سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے اہل بیت اور ان کے والد بزرگوار کی محبت اپنے دلوں میں جمائے رکھیں، اس پہ کبھی کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اس پہ سمجھوتا کرنے کا مطلب ہے ایمان سے سمجھوتا کرنا۔
نہایت خوشی کی بات ہے، میں تمام ہاشمی میاں کے مریدین کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہاشمی میاں کی اس پہل کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ خصوصاً میں سید سروت سنجری خادم خواجہ صاحب گدی نشین درگاہ شریف اجمیر سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور میں منتظر ہوں ان کی اس کتاب کے لیے۔ فقط و سلام، اللہ حافظ۔